الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم يا عمر؟ قالوا: نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. فقال: أمؤمنون أنتم ورب الكعبة؟ أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے دو راستے دیے ہیں. زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، اور دو طرح کا انجام ہے، دو طرح کی موت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو خریدتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اعمال کو بازار کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کل الناس یغدو فبائع النفس فموبقوها او معتقوها. ہر ایک انسان صبح سویرے بازار میں جاتا ہے، بازار میں جانے کے بعد لین دین کرتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو بازار میں جا کر جنت کو خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو خریدتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مارکیٹ میں جا کر، بازار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو خریدتے ہیں. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ایک بنائی، دو طرح کے انسان بنائے. ان الارض تبکی للانسان وتبکی علی الانسان. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین روتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کی زندگی میں للہیت ہوتی ہے، ان کے مرنے پر آسمان کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں جن ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اتارتا تھا. اور زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا تھا. یہ اللہ کیوں مر گیا؟ اس کا تو راتوں کا رونا، اس کی پاک بات جوانی، اس کا تو توکل، اس کا تو تقوی، اور اس کی تو طہارت، اور اس کا تو راتوں کا آہی لگانا. میرے اوپر ایک چمن تھا، چمن، اس کے مرنے پر میرا پورا کا پورا چمن اجڑ گیا. پتیاں بھی خشک ہو گئی، تنا بھی خشک ہو گیا. یہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین روتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے. اللہ کب مرے گا؟ ماں باپ کی نافرمانیوں نے، موسیقیوں نے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے انہوں نے زمین کے اندر
زمین کے کلیجے کو گرم کر دیا ہے کہ زمین روتی اللہ یہ کب بنے گا. تو بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین کی رگ رگ میں درد کو ٹھنڈک کو بھر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. جہاں وہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پوری کی پوری فضا معطر ہو جاتی ہے. جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ ہوا نسیم بن جاتی ہے. جس چمن کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے اس چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. جب وہ بازار میں اپنی نظروں کو جھکا کے چلتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں، کون حیا والا جا رہا ہے، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے. تو ہم بھائیو ایسے انسان بنے جس سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین اسلام دیا. دین اسلام بہت خوبصورت ترین مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مذہب، خوبصورت ترین مذہب وہ اسلام ہے. اور جو بھی انسان دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دنیا کے اندر بھی غیر مقبول ہے اور آخرت کے اندر خسارے میں رہے گا. اسلام جتنا خوبصورت ترین مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اللہ نے پسند کر کے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ نے اپنی امت کو بالکل یتیم نہیں چھوڑا. ہر قدم پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. تمہیں تنگی ہو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے حالات اچھے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے گھر میں کھانا کا فاقہ ہو تمہیں کیا کرنا ہے. جس طریقے پر ایک ماں اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے تاکہ سسرال والے اپنی بیٹی کو طعنہ نہ دیں، ہر چیز سکھاتی ہیں. اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سکھایا. یہاں تک ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ استنجا کر رہے تھے اور ایک یہودی نے سلمان فارسی کی مذاق کی، اور اے سلمان کیا تمہارے نبی نے تم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے؟ تو کہا نعم، ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. ہم استنجا کرتے وقت نہ ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہوگا نہ ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف ہوگی. زندگی گزارنے کا پورا جیون سکھایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محنت سے صحابہ کرام کی جماعت نمونہ بنی اور ایسی نمونہ بنی کہ حکم آیا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستارے کے مانند ہیں. تم کسی بھی صحابی کی اقتداء کرو گے منزل مقصود تک چلے جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، رائے راستہ پر آ جاؤ گے. کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک عملہ تیار کیا. اس عملے میں نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، جن کی ایک ایک زندگی امت کے لیے سبب تھی. اور سب سے زیادہ حالات والا جو علاقہ تھا، حالات کا ماحول، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا. اس لیے کہ جو آدمی جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف جس کو دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں بندے کو، نبی کو آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. حالات آنے کی دو وجہ ہیں. ایک تو حالات انسانوں پر آتے ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے نبیوں پر آتے ہیں، صحابہ پر آتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر آتے ہیں. یہ حالات آتے ہیں تربیت کے لیے کہ ان سے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور ایک حالات کی جو دوسری قسم ہے یہ بندوں کی گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں.
جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حالات، چاہے زمینی ہو چاہے آسمانی ہو، یہ حالات انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے یہ حالات ہماری تربیت کے لیے آئے ہیں یا ہم پر عذاب بن کر آئے ہیں؟ علماء کرام ایک علامت بتائی ہے کہ اگر ہم پر حالات جو آئے، ہم پر حالات بیماری کی آئے، زمینی آئے، آسمانی آئے، یا کسی بھی طرح کے جو آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں، انفرادی حالات، اجتماعی حالات، تو حالات آنے کے بعد انسان اپنی زندگی کو دیکھے کہ حالات کے آنے کے پہلے میں نمازی تھا، اللہ کے حکموں کا پابند تھا، میری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں تھیں، میری زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں سے مزین تھی۔ حالات کے آنے کے بعد میری زندگی میں کمزوری آ گئی، نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، سنتوں میں کمی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق کم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی لذت دلوں سے نکل رہی ہے، تو یقین مانے یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر آئے۔ یہ بغیر توبہ کے حالات کبھی ختم نہیں ہوگے۔ بندے کو اللہ کے سامنے رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، تب جا کر اللہ اس کے حالات کو دور کرے گا۔ حالات کے آنے کے بعد انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط بن گیا۔ پہلے وہ 5 وقت کی فرض کا نماز کا پابند تھا، اب وہ تہجد گزار بن گیا، نوافل کا پابند ہو گیا، اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والا بن گیا، اس کی جوانی بالکل پاک بن گئی، اس کا آنکھوں کا دیکھنا بدل گیا، اس کی زبان کے بول بدل گئے، اس کا کانوں کا سننا بدل گیا، اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے حالات کے بعد چلا گیا۔ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات ٹیمپریری ہے، اللہ تعالیٰ حالات کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملے گا۔ اور ہر دور میں حالات ہے، ہر دور میں حالات، سینکڑوں احادیث ملے گی آپ کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک دنیا حالات سے گزر رہی ہے، لیکن حالات کے آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا، اس کی رہبری اور اس کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے بھی ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی ہے۔ ایک روایت لکھی ہے فیض برام میں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے اللہ نے پتلے کو بنایا، پتلے کو، تو آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پتلے پر اللہ نے 40 مرتبہ اللہ نے بارش برسائی۔ اس میں 39 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ رحمت کی برسی، خیر خائی کی، بلائی کی، اور 39 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ حالات کی برسی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی، اور 1 مرتبہ جو بارش برسی وہ اچھے حالات کی برسی۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی زندگی اکثر حالات میں گزرے گی، حالات میں، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ لیکن حالات کا عمل کیا ہے، ہمیں حالات میں کیا کرنا، کہ حالات کے آنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو ان کے بھائیوں نے قید کر لیا، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، تو اسی وقت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی گرفت کے بعد فرمایا میرے بیٹو تم دوبارہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ہمیں حالات میں کیا ہے، اور میرے نبی نے بتایا اگر تمہاری زندگی میں صرف 2 باتیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، اور زندگی میں تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اور صبر ہوگا۔ صبر کے بہت سے ترجمے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے، باندھ دینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تو دشمنی کی مکاری کبھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، میں اور آپ ان اعمال کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو بندے اعمال کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین۔
اللہ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صفات بیان فرمایا ہے. اگر بندے میں تقویٰ ہوگا، بندے میں صفت احسان ہوگا، بندے میں صبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو بندوں کے ساتھ ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جن کی زندگی میں ایمان ہے، استقامت والا ایمان، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، اور جن کی زندگی میں نیک عمل ہے، اللہ نے قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ کہا ہے ہم ان کو زمین کی بادشاہت دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بادشاہت دی. کہ زمین کی خلافت مسلمانوں کو ملے گی. اور اللہ نے زبور میں لکھا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. اور اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ پر فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ڈرو مت، غمگین مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا نام پورے عالم میں بلند ہوگا، تمہاری عزتیں پوری عالم میں بلند ہوگی، تمہارا نام سن کر غیروں کے دل کام جائیں گے، بشرطے کہ تمہاری زندگی میں وہ ایمان ہو جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، جلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، میری زبان کیا بول رہی ہے، میں کانوں سے کیا سنتا ہوں، میں ہاتھوں سے کیا پکڑتا ہوں، اور میرے پیر کس مجلسوں کی طرف چلتے ہیں. قدم قدم پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رکھے زندگی گزارے. تو میرے میں دنیا کی کوئی طاقت ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ محنت کی کہ صحابہ کرام کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکر کو نکالا اور آخرت کو اتنا بڑا اور اللہ سے ہونے کے یقین کو، ایمان کو اتنا بڑا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں کچھ لوگ جمع ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بیڑیا کھڑا ہے اور بیڑیا سب لوگوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے. تمام لوگ بیڑیے کے ڈر کے مارے وہاں کھڑے ہیں. عبداللہ بن عمر کہیں سے جا رہے تھے، اپنی سواری سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد بیڑیے کا کان پکڑ کے یوں کہا یہاں سے ہٹ، تو مسلمانوں کا راستہ روک رہا ہے. بیڑیا وہاں سے نکل گیا اور یہ فرمایا ہم نے تو ہمارے گھر میں کبھی ڈر کی چیز دیکھی نہیں ہے. کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے بیٹے تھے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سنے ہیں، اللہ کی یقین کی باتیں سنی ہیں، اللہ کا صرف ہم نے ڈر دیکھا ہے، ہمارے گھر میں مخلوق کا ڈر کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. پھر ایک بات فرمائی، آدمی کے دل میں جس چیز کا یقین ہوتا ہے نا آدمی اسی سے ڈرتا ہے. اگر آدمی کے دل میں اللہ کا یقین ہوگا تو آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اگر انسان کے دل میں اللہ کے غیر کا یقین ہوگا تو انسان اللہ کے غیر سے ڈرے گا. آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے. یہ یرموک کا موقع آیا، غزوہ یرموک کا موقع آیا. 3 لاکھ کا مجمع ہے، رومیوں کا 3 لاکھ کا مجمع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی میں اس بات کو بٹھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صرف 2 بنیاد پر آتی ہے. زندگی میں ایمان مضبوط ہوگا اور زندگی میں تقویٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. اور بندہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. دنیا کی کسی میدان میں جائے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کر کے بتائے گا. آج بھائی جو ہماری جو کمی ہے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں ایمان کی کمی ہے، اللہ کی ذات سے یقین کی کمزوری ہے اور تقوی کی کمی ہے. ہمارا دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارا دل سخت بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. میرے بھائیوں آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال
اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی دل مر چکا ہے، غیر کا ڈر بھی دل میں آ چکا، غیر کی محبت بھی دل میں آ چکی، اور غیر کا یقین بھی دل میں آ چکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے بندے کے دل میں جس چیز کا یقین ہوگا اس کا ڈر بندے کے دل میں اللہ پاک پیدا کر لے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے وہ صحابہ کی ٹیم تیار کی تھی، اور اس نوجوان صحابہ ان کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ کا جہاں بھی گئے، جو ان سے دربار میں گئے، چاہے تعداد کتنی کیوں نہ ہو، اللہ نے صحابہ کرام کو ہر جگہ پر کامیاب کر کے بتایا۔ ان کی پوری نظر اللہ کی ذات پر تھی کہ کامیاب کرنے والا اللہ ہے، کہ اللہ جس کی مدد کرنے پر آوے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کے حافظ تو نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیات کے محافظ تھے۔ ان کی زندگی کے گوشے گوشے میں قرآن تھا، قرآن کی آیاتیں ان کی زندگی میں مستحضر تھی۔ غزوہ یرموک کے موقع پر 3 لاکھ رومی ہے، 3 لاکھ، یہاں 30,000 مسلمان ہیں، اس میں 29,000 تابعین ہیں، 1,000 صحابہ ہے، 30,000 مسلمانوں کا مجمع، 3 لاکھ سامنے۔ کب سے مقابلہ ہو رہا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا، رومی سردار نے جبلہ بن احم نے فیصلہ کیا، عرب سے لڑیں گے۔ 3 لاکھ رومی میں 60,000 عرب عیسائی تھے۔ ایک قبیلہ ہے بنو غسان جو بدقسمتی سے اسلام میں داخل نہیں ہوا، آج وہ اردن میں ایک جگہ کرک، وہ قبیلہ وہاں رہتا، ان کی اولادیں وہاں رہتی ہے۔ عرب سے ٹکرائے گا، لوہا سے ٹکرائے گا۔ خالد بن ولید کو پتہ چلا، امیر جماعت ابو عبیدہ بن جراح تھے، کہ مجھے سامنے 60,000 عرب کا مجمع رومیوں کا۔ خالد بن ولید نے کہا ابو عبیدہ مجھے صرف 30 آدمی دے دو۔ کتنے؟ 30 نوجوان صرف مجھے دے دو۔ مقابلہ 60,000 سے ہے۔ بے کوئی دنیا کا جرنیل اس کو سمجھ سکتا ہے، کوئی دنیا کا فوجی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خالد بن ولید کی رگ رگ میں ایک بات پیوست ہو چکی تھی، کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ ان کی نظر اللہ کی ذات پر تھی، اور ان کی زندگی ایمان سے مزین تھی، ان کی زندگی تقوی سے مزین تھی، اور راتوں کو اللہ کو منانے والے تھے۔ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اپنے امیر جماعت سے یوں کہا جہاد کے موقع پر مجھے 30 آدمی دے دو۔ ابو سفیان بن حرب قریب میں تھے۔ ابو سفیان نے کہا خالد 30؟ ارے 60 لے لو 60۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا ارے ابو سفیان، زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، اور اسلام میں آ کر بڑی بزدلی کی باتیں کرتا ہے۔ پھر ایک بات فرمایا ابو عبیدہ، میں یہاں ان صحابہ کرام کو جانتا ہوں، میں نے ان کی راتوں کی خلوتیں دیکھی ہیں، میں نے ان کی دین کی جلوتیں دیکھی ہیں۔ ایسا مجمع میں جانتا ہوں ان کے نام کو، کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی مراد کو کبھی اللہ پاک ناکام نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا خالد، ابو سفیان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ 30 کی جگہ پر 60 کو لے جاؤ، 1,000 کے مقابلے میں 1,000 کے مقابلے میں 1، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن وہ مضبوط تھے، ہماری طرح مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ایک ہوتا ہے بانس، ایک ہوتا ہے گنا اور بانس دونوں لکڑے والے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ گنے کا جو ہوتا ہے بانس اس میں رس ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے خالی بانس وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے اسلاف گنے کی طرح تھے، ان کے اندر اخلاص کا رس تھا، تقوی کا رس تھا، ایمان کا رس تھا، راتوں کی اندھیریوں میں اللہ کو منانے والے تھے۔ خالد بن ولید نے 60 ایک کو نام لے کر پکارا۔ سب سے پہلے اہل بیت میں شروع کیا، این فضل بن عباس، عباس کا بیٹا فضل کہا ہے۔ این زبیر بن عوام، عوام کا بیٹا زبیر کہا ہے۔ این عمرو بن تمیمی، عمرو بن تمیمی کہا ہے۔ اور نمبر 4 پر فرمایا رافع بن عمیرہ، عدی ابن حاتم کے قبیلے کا ڈاکو، قبیلے بنو تے کا ڈاکو، عرب پر اس کی پوری دھانک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بھائیو جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور ایمان قبول کیا ہے، اور ایمان کی وہ سطح بنی ہے، اللہ کا یقین اتنا مضبوط بنا ہے کہ 4 نمبر پر خالد بن ولید نے پکارا این رافع بن عمیرہ، رافع بن عمیرہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے، دنیا کے ہر چپے پر اللہ پاک اس کو کامیابی پر لگا دیتا ہے۔
پھر آپ نے کہا زرار ابن ازور اٹھ جاؤ، شرحبیل ابن حسنہ کہا ہے، معاذ بن جبل کہا ہے، عبادہ بن صامت کہا ہے، عبداللہ بن عمر کہا ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر کہا ہے۔ یوں کر کے آپ نے 60 انسانوں کو اٹھایا، 60 انسانوں کو اٹھایا۔ خالد بن ولید چلے مقابلہ کرنے، 60,000 کا لشکر ہتھیاروں سے مسلح، ان کے پاس مادی طاقت ہے، ان کو اپنے ہتھیاروں پر یقین تھا، ان کو اپنی اکثریت پر یقین تھا۔ یہ تو جب یہ لوگ گئے، جبلہ ابن ایغم صفوں کو درست کر رہا تھا، اس نے دیکھا خالد میرے پاس آ رہے ہیں، 2-3 آدمیوں کو لے کر، 60 کو لے کر میرے پاس صلح کرنے آ رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں تھا وہ جنگ کرنے آئے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا آج تو میں ایسی کٹھن شرطیں لگاؤں گا کہ خالد کا سر چکرا جائے گا۔ اچھا خالد کیوں آئے ہو، کون سی شرطیں بتاؤ، صلح کرنے آئے ہو؟ خالد نے کہا کیا بات کرتا ہے، صلح نہیں، لڑنے آئے، لڑنے آئے گے، مقابلہ کرنے آئے گے۔ وہ بھی عرب سردار تھا، یعنی جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، ہماری طرح اسباب کی تیاری، اسباب ایک ظاہری تدبیر ہیں، تیاری کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، راتوں کو اللہ کو منایا تھا، لمبی لمبی راتوں میں اللہ کو منایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، 10,000 کا لشکر، سامنے 2 لاکھ کا مجمع فلسطین میں موجود ہے یہودیوں کا، اور سنا کسی نے کہا سلطان 2 لاکھ کا لشکر سمندر کے راستے سے تمہارے مقابلے پر آ رہا ہے۔ لشکر کے سامنے ترغیبی بات فرمائی اور یوں کہا رات کو اللہ کے سامنے محنت کرے۔ یہ محنت تھی، اللہ کے سامنے رونا، اللہ پر یقین تھا۔ پوری رات عشاء کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی پوری جماعت اللہ کے سامنے راتوں کو روئی ہے۔ جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب باہر آئے، ایک اللہ کے ولی کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سر سے لے کر پیر کے ناخن تک 3 بار دے کر فرمایا صلاح الدین تیرے رات کو رونے و دھونے کی بنیاد پر اللہ نے پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ 2 لاکھ کی جو کمک آ رہی تھی، 2 لاکھ کا لشکر جو مدد میں آ رہا تھا، اللہ نے کو سمندر میں اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ وہ طاقت ہے، اللہ اتنے بڑے قدرت والے، اتنے بڑے طاقت والے، بھائی دلوں میں اللہ کو بٹھانا، اللہ کی یقین کو اٹھانا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ایمان پر استقامت اور صحابہ کرام کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو جگانا۔ خالد بن ولید 60 کو لے کر پہنچے اور خالد نے کہا مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا ہماری کیا تیاری ہے، اور تو بھی دیکھے گا خالد کون تھا، تیری ماں بھی روئے گی۔ یوں کر کے بھائیو مقابلہ ہوا ہے، 60,000 کا لشکر یا 60 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا اللہ کے سامنے، یہ اللہ یہ وہ صحابہ ہے جن کی راتیں تیرے سامنے رونے میں گزری ہے، ان کی زندگی میں کبھی کبیرہ گناہ نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہے تو اللہ سے توبہ کر لی ہے، توبہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مقابلہ ہوا، 60 کی صف بنائی، 60,000 کا لشکر صف توڑ نہ سکا۔ ایک بار حملہ کیا صف نہیں ٹوٹی، دوسری بار حملہ کیا صف نہیں ٹوٹی، جب تیسری بار حملہ کیا تو صف ٹوٹی ہے۔ خالد ولید نے فرمایا بھائی 6 کی ٹکڑیاں بنا لو، 6 کی ٹوڑیاں بنا لو۔ ایک طرف 6 ہو گئے، خالد بن ولید، فضل بن عباس اور وہ ڈاکو جو بعد میں صحابی رسول بنے، رافع بن عمیرہ، زرار بن ازول اور شرحبیل بن حسنہ، ان کی ایک ٹولی بنی۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں نے خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 20 بار حملہ کیا۔ 60,000 کا لشکر ایک 6 کی ٹولی پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جو ان کو بچا رہی ہے، وہ کون سا جذبہ تھا جو ان کو بچا رہا ہے؟ لیکن اس وقت جب حملہ کرنے آتے ہیں فضل بن عباس آگے جاتے ہیں کہ اے رومی کتو، میں عباس کا بیٹا فضل ہو اور یہ زبیر بن عوام ہے، ہم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہم راتوں کو اللہ کو بنا کر آئے ہیں، اے کتو تم ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہو۔ اتنا حملہ کیا لیکن سب کو توڑ نہ سکے۔ ابو عبیدہ رو رہے ہیں اور ابو سفیان کو یہ فرمایا ابو سفیان خالد نے آج اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کروا دیا، خالد نے آج 60 کو برا کر اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کروا دیا۔ ابو سفیان نے کہا چلو چلتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں ابو عبیدہ، اب جانا بزدلی ہوگی، بھیجنا ہی نہیں تھا، اب بھیج دیا ہے تو صبر کرو، انتظار کرو اللہ کی مدد کا۔ یہ ان دونوں کو آپس میں قائل کر لگے ہیں۔ اچانک بھاگنے کی آواز آئی، بھاگنے کی آواز آئی اور شرحبیل بن حسنہ کلام پاک کو پڑھ کر ترغیب دے رہے ہیں
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. پھر یوں کہا ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. یہ قرآن کریم کی آیت ان کے جذبے کو اجاگر کر رہی تھی، ان کی ضمیروں کو بیدار کر رہی تھی، اللہ کی طاقت کو سنا رہی تھی. پورا مجمع باغا 60,000 کے مجمع کو ان 6 کی ٹکڑی نے اور ان 60 کی ٹکڑی نے بگایا. جب ابو عبیدہ پہنچے تو خالد بن ولید کے ساتھ 30 انسان کھڑے تھے اور سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے. خالد بن ولید میرے 40 صحابہ کہاں ہے؟ 60 تھے نا، 30 کہاں ہے؟ 30 کہاں ہے؟ 30 ان کے پاس موجود تھے. تو صحابہ نے کہا خالد رونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں، ہم تلاشی لے. لاشوں کو جب تلاش کیا تو 5010 رومی کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. 5010 رومی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور 10 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. 10 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. پھر کہا 20 کہاں ہے؟ 20 دکھتے نہیں ہیں. تو کہاں پیچھے دوڑ کر ان سے حملہ کرنے گئے ہوں گے، پیچھے بھاگ کر گئے ہوں گے. کہ جائے گا کون پیچھے دیکھنے کے لیے؟ خالد بن ولید نے کہا میں جاؤں گا. ابو عبیدہ نے کہا خالد پورے دن کے تھکے ہوئے ہو، تو نے پورے دن تم نے جنگ کی ہے، تمہارے بدن پر زخم آئے ہیں. کہ نہیں تھوڑا آرام کر لو. آرام امر راحت غدا انشاءاللہ بالجنت. دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ تو جنت ہے. یہاں تو کام ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے نکلے ہیں. خالد بن ولید پیچھے گئے تو وہاں 15 ملے. 5 قید ہو چکے تھے، 15 کو لے کر آئے. زرار ابن ازور قید ہو چکے تھے. پھر کس طریقے پر ان کو چھڑا کر لے مستقل تفصیل ہے. لیکن میرے بھائیوں صحابہ کرام میں وہ چیز تھی، ان کی زندگی میں ایمان تھا، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں صبر تھا. جس میدان میں گئے، جس مقابلے پر گئے، اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو کامیاب کیا. آج کے حالات میں بے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قدوہ موجود ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے، صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم صحابہ کے جوانوں کی طرح بنے، ہم صحابہ کے بچوں کی طرح بنے. ان کی اخلاق دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کا کیریکٹر دیکھیں کہ ان کے اندر کون سے صفات تھے جس جگہ پر کہ اللہ نے کو کامیاب کیا. ارے کیسے نوجوان، یہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ چھوٹے نوجوان صحابہ ہیں. بعد میں جا کر مسلمانوں کے بڑے زبردست فقیہ بنے ہیں. اللہ نے ان سے بڑا بڑا کام لیا ہے. چھوٹے بچے تھے لیکن زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، نبی کی صحبت میں گزاری، تربیت کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ بعد میں جا کر امت کے مقتدا بنے ہیں اور ہر حالات میں اپنے مجمع کو رہبری کی ہے. ہم ابھی سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. حالات کا باطل کا مظاہرہ نہ کرے. حضرت عمر فرماتے تھے امیت الباطل بترک ذکرہ، باطل کو خاموشی کے ساتھ مارو، حق کا تذکرہ کرو، حق کی محنت کا تذکرہ کرو، اللہ کی مددوں کو سناؤ. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی مدد والا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ ہے. وہاں اللہ کے نبی غزوہ بدر کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو آٹومیٹک ہو گئی. ابو سفیان کا قافلے کو لٹنے گئے تھے تاکہ مشرکین مکہ کی ہمت پست ہو جاوے. یہ اللہ کے نبی کی سیاسی تدبیریں ہوتی ہیں. کسی انسان کو کسی قوم کے حوصلے کو پست کرنا ہو یہ جائز تھا، لیکن ابو سفیان کہیں اور سے نکل گئے. میں آپ کو اندر کی ایک بات بتا رہا ہوں. خیر ابو سفیان چلا گیا، ابو جہل مستقل پورے لشکر کو لے کر میدان میں آ گیا. اب 313 صحابہ، دل میں ارادہ نہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے بعض صحابہ کرام کے دل میں لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں، کوئی اسباب نہیں. 2 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ تلواریں ہیں، کچھ نہیں، اسباب نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وجہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کیا کریں گے، حالات میں کیا کرنا ہے. مشورہ کیا. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کہیں گے آگے چلو ہم آگے چلیں گے، آپ کہیں گے پیچھے چلو ہم پیچھے چلیں گے. یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کو ماننے میں تیار ہیں، ہماری خواہشات کا کوئی دخل نہیں. پھر آپ نے پھر پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے.
مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ یوں فرمائیں گے ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بات عیسیٰ ابن مریم کے مقتدی نے کہی تھی، عیسیٰ تم اور تمہارا رب اللہ سے لڑو، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، نہیں ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ جہاں بھی لے جا رہے۔ آپ کی رائے تھی کہ مدینے کے انصار بولے، سعد بن معاذ کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے رائے پوچھنا چاہتے ہیں، کہاں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعد بن معاذ جو تقریر فرمائے جو کتابوں میں لکھی ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس تقریر کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ مارے خوشی کے چمک اٹھا اور آپ نے جو اللہ سے دعا فرمائی ہے وہ صحابہ کی زندگی یوں فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا اس لیے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وہ 313 کیسے تھے؟ وہ 313 کی زندگی اللہ کے ذات کے ساتھ وابستہ تھی، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق تھی، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، چھپر میں اتنے روئے، ابو صدیق کو آنا پڑا، یا رسول اللہ اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اب صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین، قرآن یوں کہہ رہا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم لوگ اپنے رب سے صرف فریاد طلب کر رہے تھے، اللہ تیری مدد 313 اقلیت میں ہے، کچھ نہیں ہے، فاستجاب لکم، اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی اور اللہ نے فوراً کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اللہ نے 1000 فرشتے اللہ نے بدر میں اتارے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اچانک غبار اٹھا مٹی کا کہ اللہ کے نبی مٹی کا طوفان آ رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں کوئی طوفان نہیں ہے، آپ دیکھو جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں 500 گھڑ سواروں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد میکائیل آئے 500 گھڑ سوار کے ساتھ، اور تمام فرشتوں نے غزوہ بدر میں جنگ کی ہے۔ تفسیر تبری میں بات لکھی ہے کہ جو بدر میں آنے والے فرشتے ابھی تک زمین پر موجود ہے، وہ دوبارہ آسمانوں پر نہیں گئے۔ جب یہ نوجوانوں کا مجمع ان صفات والا بن جائے گا جو صفات 313 کی زندگی میں تھے، ان کا تقویٰ بنے گا، ان کا ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین بنے گا، وہ راتوں کو رونے والے بنیں گے، ان کی زندگی پاک دعوت بنے گی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جب بھی مسلمانوں پر حالات آئے گے وہ 313 صحابہ کرام 1000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اور فرشتوں نے جنگ کی ہے، فرشتوں نے جنگ کی اس میں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالوں گا۔ اور فرشتوں نے جنگ کیا، ان کے گردنوں کو بھی مارا اور ان کے پوروں کو بھی قتل کیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کو ایک نوجوان صحابی نے گرفتار کیا کے حضور کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ میں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ عباس نے کہا نہیں تم نے گرفتار نہیں کیا ہے، مجھے چوتھے آسمان کے فرشتے نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ بھائیو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمینوں پر ہے، آسمانوں پر ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کو بدلنی پڑے گی۔ ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے، اپنی زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین لانا پڑے گا اور ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور زندگی کو تقوی والی بنانی پڑے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہاری زندگی میں صبر آ جائے گا اور تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے گا، کوئی دشمن کی طاقت دشمن کی مکاری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنی زندگی کو بدلنا میرے جوانوں، اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہر طرف حالات ہی حالات ہے۔ اور میرے نبی نے عجیب نشانیاں بتائی۔ میرے نبی نے فرمایا بالکل قرب قیامت میں خطرناک عدل و انصاف کی جنگ ہوگی، عدل انصاف اور ظلم کی جنگ ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جب مقابلہ ہوگا تو یہ 100 میں سے 99 قتل ہونے والے مسلمان ہوں گے، 99 قتل ہونے والے مسلمان ہوں گے۔ اس کے پہلے کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے پہلے کیا ہوگا؟ چھٹائی ہوگی، چھٹائی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مومن ہوں گے اللہ ان کو اسلام پر باقی رکھے گا. اس کے پر اللہ پاک دنیا میں ان لوگوں کا نام مسلمانوں میں ہوگا, چہروں پر داڑھی بھی ہوگی, سر پر ٹوپی بھی ہوگی, لیکن دل میں نفاق ہوگا, ان کے دل سے اسلام نکل گیا ہوگا. اللہ ان کی چھٹائی کر دے گا. اور اللہ کا ایک فیصلہ ہے, اللہ جب حق کو پھیلاتا ہے, اللہ جب انصاف کو پھیلاتا ہے اور حق کا غالب کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اللہ پہلے چھٹائی کرتا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی جب مدینے میں دجال نہیں آئے گا تو دجال کے پہلے اللہ مدینے میں زلزلے کو لائے گا. جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا تو مدینہ میں ایمان والے ہوں گے لیکن دل میں نفاق ہوگا, زندگی خواہشات والی ہوگی, وہ لوگ تمام مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. پھر اللہ دجال کو زمین پر اللہ پاک اتارے گا. سے میرے بھائیو فرمایا نفاق والے ہوں گے. اور بخاری شریف کی روایت ہے 2 قسم کا مجمع ہوگا, ایک جماعت ہوگی نفاق والی, ایک جماعت ہوگی ایمان والی, کہ وہ ایمانی صفات جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, تقویٰ ہے, صبر ہے, زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے وہ ہوگا. باقی مسلمان ہوں گے لیکن زندگی اللہ کے حکموں سے خالی ہوگی. اس سے میرے بھائیو یہ حالات دنیا میں آ رہے ہیں. اب مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے, ایمان پر محنت کرنی ہے, اپنے عمل کو بنانا ہے, اور بھائیو رات کے اندھیروں میں اپنے آپ کو رلانا ہے. آپ صحابہ کے نوجوان بچوں کی زندگی دیکھیں گے کہ راتوں کی تنہائی میں اللہ کو مناتے ہیں. ہماری پوری زندگی بھائیو گناہوں میں گزر رہی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آج سے ارادہ کر کے جائے ماشاءاللہ اپنی زندگی کو ہمیں صحیح بنانے کی کوشش کرنی ہے. اپنے اخلاق کو اچھے بنانا, اپنے کلچر کو اچھا بنانا, اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا کہ ایمان والا ہے. زندگی پر سنتیں ٹپک رہی ہو کہ کون جا رہا ہے, کہ عاشق رسول جا رہا ہے, کہ مسلمان جس گلی سے گزرے غیر لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جائیں. مسلمانوں کی وہ زندگی تھی, مسلمانوں کا وہ تقویٰ تھا, ان کے وہ ایمانی صفات تھے کہ یہودیوں نے ایک میٹنگ کی, اپنے علاقے میں میٹنگ کی کہ کون سی بات مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں مسلمانوں کے قدم وہاں جم جاتے ہیں, کامرانی ان کے قدم کو چومتی ہیں. تو وہاں سے انہوں نے ایک انسان کو بھیجا بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا, بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے مدارس تھے, وہاں بہت بڑی دینداری تھی, لوگ تقوی سے مزین تھے. ایک انسان انکوائری کرنے آیا مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنے کے لیے. جب وہ بغداد میں داخل ہوا, نووارد مسافر تھا, بھوکا تھا, اس نے سوچا میں کسی ریسٹورینٹ میں جاؤں اور پہلے کھانا کھا لوں. جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو قریب ایک انسان مسلمان کھانا کھا رہا تھا, وہ اس کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا. خیر وہ مسلمان کھانا کھانے کے بعد جب ٹیبل پر گیا بل دینے کے لیے, پیسے کو ادا کرنے تو کہا یہ جو بھائی باہر کا اجنبی مسافر مہمان ہے اس کا بل تو مت دینا, اس کے بل کو میں ادا کر رہا ہوں, یوں کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان کھانا کھانے کے بعد جب اپنے پیسے کو ادا کرنے آیا کہ میرے کھانے کا بل, کہ تمہارے کھانے کا بل آ چکا ہے. کہ تمہارے کھانے کا بل کس نے دیا؟ میرے کھانے کا بل. کہ تمہارے قریب جو بینچ پر جو کھانا کھا رہے تھے ٹیبل پر, انہوں نے آپ کے کھانے کا بل دیا, یوں کہہ کر دیا یہ نووارد مسافر ہے, باہر کا مہمان ہے, اس کو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے, آج وہ میرا مہمان ہے, اس کے کھانے کا بل میں ادا کروں. اتنا متاثر ہوا مسلمانوں کی اخلاق سے. آج میرے بھائیوں نہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, عجیب ماحول ہو چکا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ دن میں قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا, جب باپوں کی بے عزتی کی جائے گی, ماں باپ کی, قیامت کا انتظار کرو. پھر اس نے سوچا چلو مسلمانوں کے بازار میں جاؤں, ایک چیز خریدنے کے لیے گیا. ایک مسلمان کی دکان تھی کہ مجھے ایک چیز خریدنی ہے, کتنے میں ملے گی؟ کہ 10 دینار کی, 10 درہم کی ملے گی. لیکن دیکھو سامنے چلے جاؤ, کہ تمہارے پاس چیز ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے, لیکن سامنے دکان پر چلے جاؤ. وہ سامنے والی دکان یہودی بھائی کی دکان تھی, وہاں وہ چیز خریدنے گیا تو پوچھا کہ وہ مسلمان تاجر کیا کہہ رہا تھا, تو اس نے یوں کہا کہ اس دکان پر جا کر خریدو. اس نے وہ چیز خریدی. پھر دونوں اس کی دکان کے پاس آ کر پوچھا دکان کے مالک سے, مسلمان سے, بھائی تم نے مجھ کو وہاں کیوں بھیجا؟ تو کیا جواب دیا کہ میری دکان صبح سے کھلی ہے, اس کی دکان بھی صبح سے کھلی ہے, اتنے گاہک میرے پاس آ چکے ہیں کہ الحمدللہ شام کو میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. سامنے یہودی کی دکان پر صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا, تو میں نے سوچا کہ وہاں تم چلے جاؤ تاکہ ان کے بال بچوں کا رات کو پیٹ بھر جائے. یہ اخلاق دیکھ کر یہودی اتنا متاثر ہوا ہے اور یوں کہا کہ ہم دونوں کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو یہ اخلاق سکھائے ہیں. میرے نبی خود اخلاق والے تھے.
اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے اخلاق کی قسم کھائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو مجمع متصل کیسا؟ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ثابت قدم رہنا، صبر اختیار کرنا، تقویٰ بنانا، اور غیروں کے ساتھ ہمیں اخلاق کو برتنا. جتنی ہماری زندگی اخلاق سے مزین ہوگی، جتنا ہماری زبان کے بول میٹھے ہوں گے، میرے بھائیو یہ زبان اپنے بول کو میٹھا بناؤ. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں. اور کتنے لوگ اسلام میں نہ آنے کی ان کی وجہ مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہے، مسلمانوں کی بدکرداری زندگی ہے. ہمارا بولنا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا اور ہماری زندگی اتنی خطرناک ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مبارک تھی کہ دشمن تو آپ سے اس لیے دشمن تھے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کی وجہ سے، لیکن لوگ آپ کی حقانیت کا اقرار کیا کرتے ہیں. تو اپنی زندگی کو پاکیزہ بناوے، اپنی زندگی کو تقویٰ والی بناوے، اور ہم راتوں کو رونے والے بنے اور اپنے اخلاق کو اچھے بناوے. سے آپ بھائی کچھ ارادہ کر کے جاؤ ماشاءاللہ کہ آج اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا کامیاب تو اللہ کے حکموں کو لانا پڑے گا اور اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں لانے پڑے گے. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے راستے میں ہے لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں مل لگی. کسی نے کہا فتح کیوں نہیں مل لگی؟ کہ ہو سکتا ہے آج مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے، مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے. تمام صحابہ کرام مسواک کو لے کر بیٹھ گئے اور مسواک پر عمل کرنا شروع کیا، دانتوں کو گھسنا شروع کیا. مشرکین فوراً وہاں سے بھاگ گئے. یہ لوگ تو اپنے دانتوں کو کیا کرے، تیز کر رہے، اس طرح میں کچے کچے کھا جائیں گے. اللہ کے نبی کی بڑے سنتوں کے میرے بڑا عظمت ہے اور میرے نبی نے ہمارے سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے. اور اب دنیا سے جانے کے لیے جملہ کہا تھا، اے میری امت لا تسود وجہی یوم القیامہ، تم کل قیامت کے میدان میں میرے چہرے کو کالا مت کرنا، زندگی کو ایسی بنا کر مت آنا. میرے بھائیو آج ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں کہ لوگ ہم سے شرماتے ہیں. ابن مبارک کے پڑوس میں یہودی مکان ہے، یہودی اپنے مکان کو بیچنا چاہتا ہے تو یوں کہتا ہے میرے مکان کی قیمت یہ ہے کہ بھئی تمہارے مکان کی قیمت کی 2000 دینار، بازاروں میں تو 1000 دینار چلتے ہیں. فرمایا 1000 دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار میرے پڑوس عبداللہ بن مبارک کی قیمت ہے. کہ پڑوس میں مسلمان تھے، ایسے ان کی زندگی تھی کہ لوگ ان کے گھروں کے پاس رہنا چاہتے تھے اور ان کے گھروں کی قیمتیں مسلمانوں کی اخلاق کی بنیاد پر قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی. اس لیے بھائیو اپنی زندگی کو صحیح بنانا اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاوے. ہم گھبرا نہیں. ایمان والا کبھی حالات سے گھبراتا نہیں، ایمان والا کبھی حالات سے گھبراتا نہیں. جہاں بھی موقع اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صحابی ہے. اللہ کی مدد جب آئی میرے بھائیو اور ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کیا ہے، اللہ کی وہ مدد دیتی ہے، اللہ کی ذات کو یقین بنا ہے کہ پہاڑ پر کھڑے، پہاڑ پر، اور پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں زلزلہ آیا. حضرت عمر فاروق نے زور سے اپنا پیر مارا اور ایک روایت میں کہ اپنا عصا مارا اور ایک درہ مارا کہ تو ہلتا ہے، تیرے پر عمر کھڑا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے بعد فوراً پہاڑ ساکن ہو گیا. آج تک مدینہ منورہ میں 1 پوائنٹ زلزلہ نہیں آیا. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی زندگی اللہ کے حکموں سے مزین تھی. عقبہ بن نافع جب جزائر کے جنگل میں گئے نا، قیروان کے جنگل میں، اور ان کو وہاں بنانی ہے، قیروان میں اپنی ایک چھاؤنی بنانی ہے، مسلمانوں کا مرکز بنانا ہے، وہاں سے دین کی محنت کو پھیلانا ہے. ایک جنگل ہے، چاروں طرف بڑے وحشی جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہے. کیا کیا؟ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کیا ہے، یا ایھا الحشرات والارض، اے زمین کے کیڑے مکوڑوں، زمین کے درندوں، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، نحن نازلون، ہم یہاں اترنے والے ہیں، فرتحلوا، تم یہاں سے کوچ کرو، اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے ہم تم کو قتل کر دیں گے. علماء نے لکھا ہے، طبری میں روایت لکھی ہے، ایک اعلان کے سننے کے بعد دیکھا پورا منظر، دیکھا افریقہ کے جنگل میں سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے اور جانور اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے. آن کیا نے پورا کا پورا جنگل خالی کر دیا. بھائی وہ کون سی طاقت تھی
اندر ایمان تھا، اللہ کا حکم ان کی زندگی میں تھے اور ان کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں سے مزین تھی۔ میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بند ڈالو اور راتوں میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھوں میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ۔ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، آقا سب کچھ قربان کر کے میرے اور آپ کے لیے گئے ہیں، امت امت کر کے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اور جن لوگوں نے میرے نبی کو دکھ دیا ہے، آج مجھے ان کا طریقہ پسند ہے۔ مغرب کی نقل مت کرو، یورپ کی نقل مت کرو، ہم تو اللہ کے نبی کی نقل کریں۔ ہمارے ہیرو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، یہ دنیا کے نوجوانوں، اگر تم نے اپنے بالوں کو اور اپنی فیشن کو اگر مغرب کے کلچر کو بنایا، تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اللہ غیروں کو تمہارا دشمن بنا دے گا، تم ان کے تابع بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے دلوں میں اللہ ان کے رعب کو ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جاریوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات کہہ رہے ہیں، نبی نے سب کچھ قربان کیا اس امت کے لیے، اس امت کے نوجوانوں کے لیے، لیکن میرے بھائیو، ہم نے دنیا کی ریل پیل میں اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو بھلا دیا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نبی کو روزانہ 1,00,000 مرتبہ حدیث درود شریف کا تحفہ بیچتے، تحفہ 1,00,000 بار پڑھتے تھے روزانہ اور میرے نبی کو درود شریف کا ہدیہ بیچتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک پر زخم نظر آئے، آپ کا بدن چھلنی نظر آیا، گویا کہ زخم لگے ہوئے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کا مجھے جسم مبارک چھلنی نظر آ رہا ہے اور آپ کے بدن مبارک پر زخم ہے۔ تو آپ نے روتے روتے فرمایا، میں کیا کروں، میرے ہی ماننے والوں نے جو مجھ سے شفاعت کی امید کرتے ہیں میری زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ان کی زندگی غیروں کی طرح ہو گئی، ان کا بننا غیروں کی طرح ہو گیا، ان کی زندگی غیروں کی نقالی کی طرح ہو گئی۔ میں نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ میں اپنی بیٹی زینب کے لیے نہیں رویا، میں رقیہ کے لیے نہیں رویا، میں اپنے بچوں کے نہیں رویا، میں امت کے لیے رویا ہوں۔ میرے گھر پر کھانے کے فاقے آئے، میں عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے مسلسل اس امت کے رویا ہوں۔ یہ اللہ میری امت، یہ اللہ میری امت، آج میری امت کہاں جا رہی ہے؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں اور خطرناک قسم کے حالات آئیں گے، یہ قرب قیامت کا واقعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ تکون فتن کقطع اللیل المظلم۔ ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ نے دیکھا، مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں انسان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اتنے خطرناک فتنے زمین پر آئے گے کہ انسان کا دین خلط ملط ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان صبح میں ایمان کی حالت میں ہو، شام کو اس کا ایمان سلب ہو جاوے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اپنے دین کو جب دنیا کے تابع کر لے گا، اپنے دین کو خواہشات کے تابع کر لے گا، اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لے گا۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں، اس پر افسوس کی بات نہیں کہ انسان کفر کی حالت میں زندگی گزارے اور موت کفر کی حالت میں آوے، اس پر مجھے افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے، ایک انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو، ان کی زندگی ایمانی حالت میں گزری ہو، ایمان والوں کے ماحول میں گزری ہو، لیکن تنہائیوں کے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے دلوں سے اللہ کو نکال دیا ہو، تو اللہ پاک اس کو موت کے وقت اللہ پاک اس کے کلمے کو سلب کر لیتا ہے اور موت کفر پر آئی، اس پر مجھے افسوس ہے۔ اس سے میرے بھائیو، رات کے تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کو پاک کرو، اپنی جوانی کو بے داغ بناؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔
آپ بھی بہت سے مسلمان نوجوان بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، سرکاری ملازمت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں تقویٰ ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور بھائی ایک بات یاد رکھو، ہمارا اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا. خالی بولنے سے حالات نہیں بدلیں گے، زندگی کو بنانی پڑے گی، اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا. صحابہ کرام کی طرح ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا پڑے گا. ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. عمر کے زمانے میں ایک نوجوان کتنا نیک نوجوان، عمر جیسا صحابی ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا. اس کی عبادت، اس کا تقویٰ دیکھ کر محبت کرنا شروع کیا. ایک بار دیکھا راتوں کو نوجوان مسجد میں دکھانے، وہ نوجوان راتوں کو مسجد میں ہوتا تھا، پھر اپنے ابا کے گھر پر ملاقات میں جاتا تھا. ایک لڑکی اس کے پیچھے لگ گئی، خوبصورت تھا، نوجوان تھا، لڑکی پیچھے لگ گئی، لیکن کبھی بھی وہ لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں تھا. جن کی زندگی میں ہوتا ہے ایمان، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. ایک بار لڑکی نے ایسا داؤ کیا کہ لڑکا قریب ہو گیا، اس کے گھر کے قریب پہنچا. گھر میں تربیت تھی، علماء کی صحبت تھی، یعنی صحابہ کی صحبت تھی، ابا کی صحبت تھی. قرآن کریم کی آیت ذہن میں آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ، کوئی داغ ہوتا ہے، فوراً ان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. یہ آیت پڑھ کے بے ہوش ہو گیا. بے ہوش لڑکی باہر گئی، اس نے اپنی باندھی کو یوں کہا، لڑکا تو اٹھتا نہیں، ہوش میں آیا نہیں، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا. اس کے ابا نے دیکھا باہر لڑکا پڑا ہوا ہے. بہت دیر کے بعد لڑکے کو ہوش آیا، پوچھا بیٹا کیا کارگزاری ہے؟ لڑکے نے کارگزاری بتائی، اس طریقے پر میں جا رہا تھا، اللہ نے قرآن کریم کی آیت میرے دل میں ڈالی کیونکہ زندگی میں تقویٰ تھا. اس قرآن کریم کی آیت سے میں بے ہوش ہو گیا. بیٹا کون سی آیت تھی؟ جب وہ دوبارہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اتنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلام پاک کی آیت پڑھی. آیت پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا پیارا ہو، اس کی جان نکل گئی. نوجوان 22 سال کا، لکھا ہے روایت. عمر خطاب کو پتہ چلا کہ کہاں ہے، کہ اس کو تو راتوں کو دفنا بھی دیا. حضرت عمر اس کی قبر پر جا کر حضرت عمر نے آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قبر میں سے آواز آئی، اب مومن اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی. اسے میرے بھائیو، ابھی نماز میں ہمارے سامنے 2 مجلس سے ہوگی، اس میں بہترین صورت میں ہمارے سامنے باتیں آئے گی. ہم توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، ان تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور یہاں سے کچھ ارادے کر کے یہاں سے جائیں گے، انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.